بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں جی افغانستان سے متعلق کہ بڑی خبر آئی ہے واشنگٹن سے کہ امریکہ کا موڈ تبدیل ہو رہا ہے اور امریکہ کا ایک بہت بڑا یو ٹرن سامنے آ رہا ہے. وہ کیسے آ رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے, کچھ خبریں آپ سے شیئر کریں گے. پھر یہ کہ پاکستان نے انڈیا پر ایک احسان کیا ہے. وہ احسان کیوں کیا ہے, کس کے کہنے پہ کیا ہے, اور کیا ان حالات میں پاکستان کو انڈیا پر احسان کرنا چاہیے تھا, یہ خبر آپ سے شیئر کریں گے. اور پھر یہ کہ 11 ستمبر کے بعد یعنی کہ 9/11 جب ہوا 11 ستمبر 2001 کو, اس کے بعد سعودی عرب اور پاکستان نے امریکہ کو ایک مشورہ دیا اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے سربراہ اور سعودی پرنس جو ہیں وہ اکٹھے امریکہ گئے اور وہاں پہ امریکی حکام سے ملے. پریزیڈنٹ بش سے ملاقات ہوئی, CIA چیف اس وقت ان سے ملے, پینٹاگون عسکری حکام سے ملے اور ان کو ایک مشورہ دیا. اگر وہ مشورہ مان لیتا امریکہ اور پاکستان پر دوغلے پن کا الزام نہ لگاتا اور پاکستان کو نہ دھتکارتا تو آج امریکہ کہاں کھڑا ہوتا. یہ 3-4 خبریں آپ سے میں شیئر کروں گا, لیکن سب سے پہلے جی ہاں ایک اور خبر بھی. GHQ میں ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر عسکری حکام, عسکری قیادت, سینئر عسکری قیادت شریک ہوئی. اس میں CIA کے چیف کیا پیغام لے کے آئے تھے پاکستان کے لیے اور پاکستان نے CIA چیف کو کیا کہا, اس بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے جی. تو چلتے ہیں ذرا ٹرن بائی ٹرن, ٹائم تھوڑا, خبریں زیادہ. ایک تو جی طالبان نے کیا کہنا چاہیے, حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے 11 ستمبر کے حوالے سے. سٹارٹ کرتے ہیں 11. اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے افغانستان میں صورتحال تازہ ترین یہ ہے جی کہ بین الاقوامی پروازوں نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے اور افغانستان میں اب بین الاقوامی پروازیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. اور پاکستان کی طرف سے 2 پروازیں گئیں خاص طور پہ, اور اس میں امدادی سامان گیا, اور پاکستان کی طرف سے خصوصی طور پہ 2 جہاز بھیجے جا چکے ہیں, مزید بھیجے جائیں گے. اور چائنا نے بھی اسی عزم کا اظہار کیا ہے اور وہ بھی مالی امداد بھی جاری رکھے گی اور تعمیر نو افغانستان کی اس میں بھی حصہ لے گی. پھر IG پولیس قندھار انہوں نے یہ کہا ہے کہ 95% جرائم میں کمی ہو گئی ہے جب سے افغان طالبان نے اقتدار سنبھالا ہے, کنٹرول سنبھالا ہے اور اب اقتدار بھی سنبھال لیا ہے, تو 95% کمی ہوئی ہے. اور طالبان نے اپنی پولیس بھی تیار کر لی ہے اور فوج بھی تیار کر لی ہے, اور فوج کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ پوزیشنیں سنبھالیں اور مزید ان کو آرگنائز کیا جا رہا ہے. یہ ایک خبر ہے. اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ IG پولیس قندھار ARY کے بہت ہی ہمارے دوست ہیں اچھے, ارشد شریف, وہ گئے تھے جی قندھار پہنچے ہوئے ہیں. IG پولیس نے ان سے گفتگو کی ہے. تو افغان طالبان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے جی کہ جرائم میں کمی ہوئی ہے اور جرائم میں کمی مسلسل ہو رہی ہے, اور یہ 90% 95% تک کم ہو چکی ہے, کیونکہ افغان طالبان نے پولیس کو ایکٹیو کر دیا ہے اور تمام پولیس والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے. تھانوں میں پولیس واپس آنا شروع ہو گئی ہے اور واضح طور پہ ہدایات دی گئی ہیں کہ جو نئی حکومت کو تسلیم کرے گا اور افغانستان کی سالمیت کے تحت کام کرے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور اسی طریقے سے اب افغان طالبان اپنی فوج کو بھی منظر عام پہ لے کے آ رہے ہیں, اور جو پچھلے افغان فوجی جو تھے, افغان فوج جو کہ اشرف غنی کی حکومت میں تھی, اس میں ان کی چھان بین کر کے جو لائل ہیں, وفادار ہیں افغانستان کے, ان کو بھی واپس لایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان وہ غلطی نہیں کرنا چاہتے جو غلطی کی تھی امریکہ نے عراق میں. انکشاف یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے جب صدام حسین کا تختہ الٹا اور وہاں پہ فوج کشی کی,
تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جو صدام حسین کی فوج تھی، عراق کی فوج، وہ تتر بتر ہو گئی اور ان کو واپس نہیں لایا گیا، اور جس کے نتیجے میں عراق کی اس وقت کی فوج جو سارے ہو گئے تھے بے روزگار کہنا چاہیے، اور ان کا ملک ان کے ہاتھ سے نکل گیا. ان کے قائد صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی. تو اس کے بعد اس وقت کی فوج منظم ہوئی، اور منظم ہو کے وہ جہادی بنے، اور جہادی بن کے پھر انہوں نے امریکہ اور اس کی فوج کے خلاف جنگ لڑی، اور عراق میں بھی وہی کچھ ہوا جو افغانستان میں ہوا تھا. تو اب یہ انکشافات ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے مورخ تجزیہ کار یہ بتا رہے ہیں کہ عراق میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا امریکہ کے ساتھ، اور وہ جنگ کیوں ہارے. وہ اس لیے کہ صدام حسین تو مارے گئے، لیکن ان کی فوج موجود تھی، اور انہوں نے نہ صرف افغانستان کی سرزمین سے وفاداری کی بلکہ صدام حسین سے بھی وفاداری کی، اور وہاں پہ ان کے قدم نہیں جم سکے، قدم کو جمنے نہیں دیا گیا. اس کے بعد کبھی اس فوج کو کسی ایک تنظیم کا نام دیا گیا، کبھی کسی دوسری تنظیم کا نام دیا گیا، لیکن اب جو انکشاف ہوا ہے 20 سال کے بعد، اس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ وہ دراصل صدام حسین کی فوج تھی، جو کہ کیا کہنا چاہیے ڈس آرگنائز ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ ڈس لوکیٹ ہونے کے بعد دوبارہ آرگنائز ہوئی، اور انہوں نے ایک پرائیویٹ ملیشیا کی صورت اختیار کر لی اور انہوں نے جنگ لڑی. اسی طریقے سے اب چونکہ افغان طالبان، افغانستان میں بھی یہی ہوا جی کہ 2,80,000 فوج اور ان کے افسران موجود ہیں، وہ ٹرینڈ ہیں، ان کو تربیت دی گئی ہے، لہٰذا افغان طالبان نے ان کی سیکورٹی کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کو بھی سرکاری فوج میں دوبارہ شامل کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ پروسیس وہ چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں مکمل کر لیں گے، اور بہت سارے فوجی واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک مسئلہ، اور لیکن ان کی سیکورٹی بہت کی جائے گی ٹائٹ. انٹیلیجنس سسٹم قائم کر دیا گیا ہے، اور افغان طالبان کے مطابق اب انٹیلیجنس ادارہ بطور ان کا کام کر رہا ہے، اور اس میں بھی ان کے اپنی میجورٹی ہے افغان طالبان کی، ان کے کارکنان اور ان کے افسران زیادہ ہیں جو کہ وہ کام کر رہے ہیں. اب ایک چائنا کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے امداد کا سلسلہ جاری، اور اسی لیے ہو یہ رہا ہے کہ ایک کانفرنس ہوئی ہے برکس کے نام سے، ایک کانفرنس ہوئی افغانستان کے معاملے میں. اس میں 5 ملک شریک ہوئے جی، برکس کہا جاتا ہے ان کو، اور یہ برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ. یہ بلائی تھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، انہوں نے بلائی تھی، یعنی کہ انڈیا اس کا ہوسٹ تھا، اور یہ ورچوئل کانفرنس تھی. جیسے پاکستان نے ایک ہمسایہ ممالک کی کانفرنس بلائی افغانستان کے، جس میں پاکستان سمیت 6 ملک شریک ہوئے تھے، چائنا، پاکستان، ایران، اور خاص طور پہ یہ شریک ہوئے تھے جی وسط ایشیائی ریاستوں کے جو افغانستان کے 7 ہمسایہ ممالک ہیں، یہ سب کے سب شریک ہوئے تھے، اور 6 ملک، اور انہوں نے بھی افغانستان کے، لیکن وہ سب کے سب لائک مائنڈڈ تھے. یہ جو تھی برکس، انڈیا کا خیال تھا کہ شاید کوئی نہ آئے، لیکن وہ سب آئے، اور تمام سربراہان اس میں شریک ہوئے. اور سربراہان شریک ہونے کے بعد ہوا یہ کہ انڈیا کو کوئی حاصل نہیں ہو سکا. اس کی وجہ کہ بڑے ہی سمارٹ طریقے سے روس نے اور چائنا نے اپنا بڑا جی فٹ کھیلا. روس اور چائنا سیم پیج پہ رہے، پوٹن تھے، چین کے صدر تھے اس میں براہ راست شریک، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سارے کا سارا جو یہ جس مقصد کے لیے یہ نیریٹو جو بنانا چاہ رہے تھے وہ نہ بننے دیا جائے، بلکہ اس میں روس نے خاص طور پہ چائنا نے تو یہ کہا کہ یہ ہم نئی حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور افغانستان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. نئی حکومت آ چکی ہے افغانستان میں اور اس کو موقع دینا چاہیے. جبکہ دوسری جانب یہ کافی تکلیف دہ چیز تھی کہ نریندر مودی کے سامنے اس طرح کی گفتگو کرنا. دوسری جانب جبکہ روس کے صدر میر ولادی پوٹن نے جی کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے یہ سب کیا دھرا امریکہ کا ہے
اور اس کے اتحادیوں کا ہے، اور یہ ایک بدترین شکست ہے، اور اب اس کو بدترین مزید افراتفری پھیلانے کے بجائے نئی حکومت کو موقع دینا چاہیے اور ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اب اس کا جو اعلامیہ ہے وہ بڑا مزے کا ہے، وہ اعلامیہ ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کے خلاف ہے، اور خاص طور پہ، اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ جی اس میں جو دہشت گردی ہے فوکس، کیونکہ انسانی حقوق، خواتین، بچوں اور اقلیتوں سمیت انسانی حقوق کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا گیا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ 5 ملکی اس گروپ نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں افغان سرزمین کو اب دہشت گردی کے ٹھکانے کے طور پر استعمال کر کے دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے دیگر ممالک کے خلاف حملوں سے روکنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا، اور فوکس افغانستان ہی رہا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حمل، دہشت گردی کے مالی نیٹ ورک اور محفوظ ٹھکانوں سمیت دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے گا، اور افغانستان کی سرزمین نہ تو منشیات کے لیے اور نہ ہی دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی۔ منشیات کے لیے بھی استعمال ہو رہی تھی جب عالمی فوج ادھر موجود تھی، انٹرنیشنل فورسز، اور اب وہ زیرو پہ ہو چکی ہے، یہ طالبان اعلان کر چکے ہیں۔ اور افغانستان کے معاملے میں دہشت گردی یہ بھی پاکستان کا مطالبہ ہے، چائنا کا مطالبہ ہے، ایران کا مطالبہ ہے، اور روس کا مطالبہ ہے۔ یہ ان ممالک کے مطالبے ہیں کہ یہ استعمال نہ ہو، تو وہ سارے کے سارے، کیونکہ دہشت گردی کے لیے اب سرزمین استعمال کس نے کرنی ہے؟ انڈیا نے کرنی ہے، اور انڈیا اور آگے وہ سارے لنکیج میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے ریپیٹ کرنے کی۔ تو یہ سارا کچھ یہ ان کی اپنی میزبانی میں کی کانفرنس جو ہے وہ لگ گئی، لہٰذا ایک تو یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد آتے ہیں اصل خبر کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہ کہ 200 مزید طالبان دوحہ قطر ایئر ویز نے بھی لینڈ کر لیا ہے کابل میں، اور مزید 200 مسافروں کو لے کے وہ دوحہ پہنچی، اور یہ 200 مسافر کون ہیں؟ ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ ہیں جو غیر ملکی، یعنی کہ جو افغانستان چھوڑنا چاہتے تھے، اور امریکہ نے ایک لسٹ فراہم کی تھی، اس لسٹ کے تحت یہ لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں دوحہ، اور امریکی حکام افغان طالبان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بلکہ رابطے میں، بلکہ افغان حکومت کو اب عملی طور پہ تسلیم کر لیا۔ پہلے وہ افغان طالبان کے ساتھ ان کا ورکنگ ریلیشن شپ تھا، اب حکومت کے ساتھ ہے، لہٰذا اب حکومت دیکھ رہی ہے، افغان حکومت، اور نئی افغان حکومت کے ساتھ عملی طور پہ امریکہ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اور جو یو ٹرن بڑا میں آپ کو بتانے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن کا جی ایک خاص طور پہ انٹرویو آیا ہے سامنے، اور اس انٹرویو میں افغان نیوز ایجنسی ہے طلوع نیوز، ان کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ اندیا دیا ہے کہ وہ بھی افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بس ایک چھوٹی سی لگائی ہے، وہ کہنا چاہیے فیس سیونگ جو چاہیے ہوتا ہے کہ وعدے پورے کریں، طالبان اگر وعدے پورے کریں گے، نئی حکومت وعدے پورے کرے گی تو ہم حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ یہ امریکہ کی طرف سے بہت پہلی دفعہ یہ وزیر خارجہ کی سطح پہ امریکہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے افغان حکومت بننے کے بعد۔ افغان حکومت بن چکی، عبوری حکومت نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے گا، اور دہشت گردی کے لیے زمین استعمال نہیں ہوگی، امریکی مفادات کا خیال رکھا جائے گا، امریکی مفادات کے خلاف زمین استعمال نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ تو آلریڈی کام ہو رہا ہے جی، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر امریکہ اب پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہ سارے کا سارا سپیس کون لے رہا ہے؟ یہ سارے کا سارا سپیس حاصل کر رہا ہے جی چائنا اور رشیا، اور اصل جو خطرہ ہے اب چائنا اور رشیا سے ہے امریکہ کو۔ اور اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہونی ہے، اور افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت بھی آگے چلنی ہے، تو اس صورت میں امریکہ کے لیے گھاٹے کا سودا ہے،
اور یہ بڑی اسٹریٹجک پوزیشن ساؤتھ ایشیا سے بالکل آؤٹ ہو جائے گا اور پھر اس سے آگے بھی. تو لہٰذا اصل دھڑکا یہ لگا ہوا ہے. اس لیے امریکی حکام نے واضح طور پہ امریکی وزیر خارجہ نے ایک میسج دے دیا ہے کہ جناب ہم تیار ہیں. اور یہ خبر کو بہت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی کیونکہ یہ بالآخر انہوں نے تسلیم کرنا ہی ہے. اور پاکستان نے جی بھارت کو کیا رعایت دی ہے؟ پاکستان نے بھارت کو یہ رعایت دی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کیٹیگری سی میں رکھا ہوا تھا، یعنی کہ ریڈ لسٹ میں تھا انڈیا پاکستان کی، لہذا وہ ریڈ لسٹ ختم کر دی گئی ہے اور انڈیا کو سی کیٹیگری سے نکال دیا گیا ہے. لیکن ان کو واگا بارڈر زمینی راستوں سے آنے جانے کے لیے ضروری ہے کہ کووڈ کے تحت جو بھی SOPs ہیں ان پہ عمل کرنا ہوگا. اب آتے ہیں کہ 9/11 آج 11 ستمبر ہے، کیا پیغام دیا تھا؟ وہ پیغام یہ دیا تھا جی کہ اس وقت کے DGISI لیفٹیننٹ جنرل احسان تھے اور بعد میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنے جنرل احسان کے نام سے. انہوں نے کہا کہ جب یہ 9/11 ہو گیا اور انہوں نے حملے شروع کر دیے تو اس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب دونوں نے یہ سفارتکاری کی، کیونکہ جب یہ 9/11 ہوا تو اس وقت جنرل محمود تھے ISI کے سربراہ، اور اس کے بعد پھر ISI کے سربراہ آ گئے تھے جنرل احسان 2001 میں، چند ہفتوں کے بعد ہی. اور انہوں نے جب یہ شروع کیا تو اس وقت یہ جنرل احسان اور سعودی عرب کے پرنس سعود الفیصل یہ دونوں امریکہ گئے. پہلے سعودی عرب اور پاکستان کا اتفاق ہوا کہ اس لڑائی کو ختم کرنا چاہیے، اور ایک بہت ہی اچھی ورکنگ کی پاکستان نے، ISI نے اور سعودی عرب نے مل کے. اور وہ ورکنگ یہ کی کہ افغان طالبان اس وقت یہ تیار ہو گئے تھے کہ اسامہ بن لادن کے خلاف وہ کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کو ہینڈ اوور بھی کیا جا سکتا ہے. امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے، سعودی عرب کے حوالے کریں گے. لیکن یہ پیغام جب سعودی عرب اور DGISI جنرل احسان وہاں گئے امریکہ واشنگٹن، اور وہاں پہ ملاقاتیں کی، اور ملاقاتوں کے میں یہ باقاعدہ طور پہ آفر کی گئی، اور امریکی صدر سے ملے تھے، امریکی وزیر خارجہ سے ملے تھے، CIA کے ڈائریکٹر سے ملے تھے، یعنی کہ CIA کے چیف سے اور دیگر رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. اتنا امپورٹنٹ وزٹ تھا یہ. اور اس میں جنرل پرویز مشرف کی طرف سے 4 صفحات کا لکھا ہوا خط امریکی صدر بش کے حوالے کیا گیا تھا، جس میں یہ آفر کی گئی تھی کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اسامہ بن لادن کو حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ان سے مذاکرات کریں، بات چیت کریں تو یہ جنگ سے بچا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت امریکی حکام نے ایک تو پاکستان کو کمزور سمجھا، یعنی کہ پاکستان کو سمجھا کہ یہ دوغلا پن ڈبل گیم کر رہا ہے. دوسری جانب اس نے یہ سمجھا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں اور پاکستانی حکام کو افغان طالبان نے بھیجا ہے. تو یہ تھی وہ وجہ. لیکن اس کے بعد آج یہ ثابت ہو گیا ہے 20 سال کے بعد کہ پاکستان نے مخلصانہ کوشش کی تھی، لیکن اس وقت پاکستان کی ان کوششوں کو ڈبل گیم کا نام دیا گیا تھا. اب جی آخری خبر یہ بتا دوں ڈیٹیل ذرا، اس میں ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں GHQ میں ہوتا ہے اجلاس، اور اجلاس میں بتایا گیا CIA کے چیف کیا لینے آئے تھے اور ان کو کیا دے کے بھیجا گیا. آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی CIA چیف کی، DGISI جنرل فیض سے ملاقات ہوئی تھی. وزیر اعظم عمران خان سے اس بار بھی ملاقات نہیں ہوئی اور وزیر اعظم عمران خان نے ملنا بھی نہیں تھا. تو جس میں اعتماد میں لیا گیا، اور پاکستان کی طرف سے بڑے ہی دھڑلے سے پاکستان نے بڑے کانفیڈنٹلی، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح طور پہ جو CIA چیف سے کہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ابھی بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور FATF کا معاملہ ہو، ریڈ لسٹ میں رکھنے کا معاملہ ہو کووڈ کی وجہ سے، کشمیر کا معاملہ ہو، ان سارے معاملات میں پاکستان کو ابھی بھی
دباؤ میں لایا جاتا ہے اور فیٹف کا معاملہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا امریکہ کو پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ کس نوعیت کا تعلق چاہتا ہے اور کیسا رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایج حاصل ہے۔ پاکستان نے اس وقت بھی مذاکرات کی دعوت کہا تھا، ایڈوائس کی تھی، جو جنرل ثان نے بتایا، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں، ایک طرف پاکستان کی عالمی برادری امریکہ سمیت تعریف کر رہی ہے، دوسری جانب پاکستان کے خلاف سازشوں میں بھی یہ لوگ انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لہٰذا آرمی چیف نے اپنی عسکری ٹیم کو اعتماد میں لیا اور ساری باتیں 2 اور 2 4 کی طرح بتائیں اور مضمرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ تو یہ چیز ہے جی۔ اور آخری سلامتی کونسل کہہ رہا ہوں، 11 ستمبر کو تقریب حلف برداری تھی، وہ طالبان نے منسوخ کر دی اور انہوں نے کہا جی کہ حلف برداری کی تقریب اب باقاعدہ طور پہ نہیں ہوگی، اور یہ تجویز دی تھی روس نے طالبان کو تجویز دی تھی اس کو ملتوی کر دیا جائے، اور انہوں نے ملتوی کیا ہے، اور اگلی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، لیکن نئی حکومت نے کام شروع کر دیا ہے۔ تو یہ تھی جی کچھ خبریں میں نے کہا آپ تک پہنچا دی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔